رات کا سناٹا تھا، لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو حرام کمائی کے ارادے سے بیدار تھا۔ ایک ایسی حقیقت جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل گئی۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا جو اپنی چالاکی اور فریب کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھا۔ ایک رات وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوا تاکہ خزانے میں موجود سونا چرا سکے۔ محل کے ایک حصے سے روشنی جھلک رہی تھی اور ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ تجسس کے باعث وہ قریب ہوا اور ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اندر بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو سچا، پرہیزگار، متقی اور اللہ والا ہو۔ نہ اسے دنیا کی لالچ ہو اور نہ وہ ریاکار ہو۔ یہ الفاظ سن کر چور کے دل میں ایک لالچ نے سر اٹھایا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں خود کو نیک ظاہر کروں تو شاید بادشاہ اپنی بیٹی مجھے دے دے اور میں بغیر کسی محنت کے ساری دولت کا مالک بن جاؤں۔ یہ خیال اس کے دل میں خطرناک مگر میٹھے زہر کی طرح اترا۔ وہ چوری کا ارادہ بھول کر نئے منصوبے کے ساتھ محل سے نکل آیا۔ اگلی صبح اس نے بازار سے بزرگوں کا لباس خریدا، تسبیح ہاتھ میں لی اور بادشاہ کے محل کے قریب مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ رات دن قرآن کی تلاوت، نوافل، ذکر اور رونے دھونے کا ایسا انداز اختیار کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ دنوں میں اس کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی کہ کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے وزیر کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کیا یہ شخص واقعی اللہ والا ہے۔ وزیر مسجد میں پہنچا تو اس نے چور کو سجدے میں روتے دیکھا۔ دل میں رقت پیدا ہوئی۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس واپس چلا گیا اور ساری تفصیل بیان کر دی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یہی شخص اس کی بیٹی کے قابل ہے۔ اگلے دن وزیر دوبارہ مسجد آیا اور خادم سے کہا، بادشاہ سلامت نے آپ کی عبادت، آپ کا تقوی اور آپ کے عشق الہی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بیٹی سے شادی کریں۔ یہ سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ خوشی کے آنسو رو رہے ہیں یا غم کے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، اے وزیر سنو، میں نیک نہیں ہوں، میں تو ایک چور ہوں۔ میں نے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کی بیٹی کے لالچ میں شروع کی تھی، مگر جب میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا، قرآن پاک پڑھا، سجدہ کیا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور اترا۔ میرا رب مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اصل دولت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نہ کہ دنیا کی بادشاہت۔ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے بادشاہ کی بیٹی نہیں، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے۔ میں دنیا کی لالچ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر بادشاہ چاہے تو مجھے سزا دے سکتا ہے، مگر اب میں اپنی باقی زندگی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ وزیر نے بادشاہ کو ساری بات سنائی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی عبرت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ شخص چور نہیں رہا، یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ دنیا کی محبت اسے مسجد تک لائی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت نے اسے سجدے میں گم کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دل سے کرتا ہے، جب سجدہ صرف پیشانی کا نہیں بلکہ روح کا ہوتا ہے، تو وہ دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت جال ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت نجات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے تو دنیا خود اس کے آگے جھک جاتی ہے۔